السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. آج کا ہمارا سبق الدرس السادس والثلاثون، یہ 36واں سبق ہے. اس سبق میں ہم مضارع کے بارے میں اور اس کی تدریب اور مشق کے بارے میں پڑھیں گے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو ماضی اور مضارع مختلف مصادر سے، تقریباً 150 مصادر سے اگر آپ کو وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا اظہار ما فی الضمیر عربی زبان میں بہت آسانی سے کر سکیں گے. تو پچھلے اسباق میں ماضی کی تدریب تو ذکر کر چکا ہوں. آج مضارع کی تدریب ہے. میں نے جب افعال کی بحث شروع کی تھی تو وہاں پر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ آتا ہے. حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ آتا ہے. حال جس میں ہم چل رہے ہیں اسے حال کہتے ہیں، اور مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے اسے کہتے ہیں. جب بھی کوئی صیغہ مضارع کا آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دونوں ترجمے کرنے ہیں، اس کے دونوں معنی کرنے ہیں. تو دیکھیے اسی طرح صیغوں کی ترتیب ہے کہ 3 صیغے مذکر غائب کے اور 3 صیغے مخاطب کے اور واحد متکلم اور جمع متکلم. اس سبق کو سمجھنے کے لیے پچھلے سبق 33 34 اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو آئیے، جیسے ماضی میں 14 صیغے تھے بالکل اسی طرح ہی مضارع میں بھی 14 صیغے ہیں. ان 14 صیغوں کو ہم مکمل کریں گے. آج ہم 8 صیغے پڑھیں گے اور بقیہ صیغے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آئیے، سب سے پہلے مضارع میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، دونوں زمانے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ اسی حساب سے ہم کریں گے. تو دیکھیے، یدخلو، میں نے آپ کو شروع میں ایک مصدر ذکر کیا تھا، دخل یدخلو. دخل ماضی ہے، یدخلو مضارع ہے. تو یدخلو کا مطلب ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اس مضارع کا ترجمہ بالکل اسی طرح کرنا ہے، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. یدخلانی، وہ 2 داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون. آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوتے ہیں. تو یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. ہوتے ہیں زمانہ حال میں اور ہوں گے مستقبل میں. اسی طرح آگے تدخلو، اب مخاطب ہے. یہ ہے غائب مذکر، یہاں موجود نہیں ہے لیکن ہے مذکر. یہ ہے حاضر مذکر. تدخلو، آپ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. هل تدخلو فی المسجد، کیا آپ مسجد میں داخل ہوں گے. هل تدخلو فی الغرفہ، کیا آپ کمرے میں داخل ہوں گے. تو تدخلو، آپ داخل ہوتے ہیں، آپ ایک. اور تدخلانی، آپ 2 داخل ہوتے ہو. تدخلون، آپ سب داخل ہوتے ہو. یہ بہت آسان ہے. یدخلو یدخلانی یدخلون، تدخلو تدخلانی تدخلون. آپ ایک داخل ہوتے ہو، آپ 2 داخل ہوتے ہو، آپ سب داخل ہوتے ہو. اور اسی طرح آگے ہے متکلم مذکر و مؤنث. تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ متکلم میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، ان کا بالکل فرق نہیں ہوتا. اگر عورت کہنا چاہتی ہے کہ میں داخل ہوتی ہوں تو وہ بھی یہی کہے گی کہ ادخلو. اگر مرد کہنا چاہتا ہے کہ میں داخل ہوتا ہوں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ادخلو. آپ اسی کے شروع میں حمزہ لگا دیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں هل ادخل فی الفصل، کیا میں کلاس میں داخل ہو سکتا ہوں. عورت ہے تو وہ بھی یہی کہے گی هل ادخل فی الفصل، کیا میں کلاس میں داخل ہو سکتی ہوں، کیا میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہوں، کیا میں مدرسے میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتا ہوں. هل ادخل، تو دخل یدخل معنی داخل ہونا. آگے جمع متکلم کے لیے ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. ان کا ترجمہ بالکل اسی طرح سامنے رکھ کر آپ نے ان مصادر سے اس کا اجرا کرنا ہے. یہ ہے یخرجو، یخرجو. تو دیکھیے اس طرف کو کہ یخرجو، خرج یخرجو کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا. یخرجو، وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. یخرجانی، وہ 2 نکلتے ہیں یا نکلیں گے. یخرجون، وہ سب نکلتے ہیں یا نکلیں گے. تخرجو، تو نکلتا ہے یا نکلے گا. تخرجانی تخرجون. اخرجو نخرجو، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں
تو آپ کہہ سکتے ہیں اخرج من البیت، اخرج من البیت کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ کسی نے آپ کو فون پر پوچھا این انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں اخرج من المکتب، میں اپنے دفتر سے نکل رہا ہوں۔ اخرج من البیت، میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور اسی طرح نخرج، رقد یرقد، یرقد یرقدان یرقدون، ترقد ترقدان ترقدون، ارقد نرقد، میں سو رہا ہوں، ارقد ہم سو رہے ہیں، نرقد۔ ینصر مدد کرنا، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران تنصرون، انصر ننصر۔ یترکو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، یترکانی یترکون، تترکو تترکانی تترکون، اترکو نترکو میں چھوڑتا ہوں، اترکو تو چھوڑتا ہے، تترکو۔ اور اسی طرح یسکتو وہ خاموش ہوتا ہے یا ہوگا، یسکتانی یسکتون، تسکتو اتسکتو کیا آپ خاموش ہوں گے، اتسکتانی کیا تم دونوں خاموش ہوگے، تسکتون۔ اور اسکتو نسکتو، اسکتو کا معنی ہے میں خاموش ہوتا ہوں، اور نسکتو کا معنی ہے ہم سب خاموش ہوتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے تدریب کریں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کے بعد ان مصادر کو بالکل اس کے اوپر کوئی زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی میں البتہ تبدیلی آئے گی، جو مصدر آپ ذکر کریں گے وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تو آج کا سبق یہ مضارع کے 8 صیغے میں نے ذکر کر دیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان کی اچھے انداز سے تدریب کریں گے۔ بہت زیادہ اہم ہے مشق کرنا، اگر آپ مشق بہت زیادہ کرتے ہیں تو کوئی بھی زبان آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی، مشق کریں جتنی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ مصادر سے اس کی مشق کر کے ہمیں بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی اس کو ہم آپ کو اس سے آگاہ کر دیں گے۔ اور اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔